CM مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 میٹنگز کی ہیں. ایک ان کی فرائیڈے کو میٹنگ ہوئی, میراتھن سیشن چلا. ایک کل سنڈے تھا. جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا فوری طور پہ ڈائریکشن آئی کہ بیٹھیں, اور ہم تقریباً مغرب سے لے کے رات گئے تک ہم اس پہ تمام کو ہمارے جو ارینجمنٹس ہیں ان کو ریویو کیا, اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم باقاعدہ طور پہ لوگوں کے لیے ممکن بنائیں کہ ہم سیکیورٹی کے ساتھ ہی ہمارے جو 3 دن جو عید الاضحیٰ کے ہیں ان کو ہم بڑی شاندار طریقے سے اور سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ارینج کر سکیں. مجھے آج آپ لوگوں کے توسط سے آج اس خوشی کا بھی اظہار کرنا ہے کہ آج 75 ہماری جو پاک چائنا جو بردرلی جو ایک فرینڈشپ ہے اس کی سیلیبریشن ہے, اور آج ہم وہاں سے بھی اٹھ کے آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا متعارف ہے کہ جو شاندار ریلیشن پاک چائنا فرینڈشپ کے ہیں, اور حال ہی میں جو جنگ شاندار کامیابی ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی, اور چائنا کی مکمل سپورٹ ہمیں ہمارے ساتھ رہی, خواہ وہ کسی بھی محاذ پہ ہو. ایک انکنڈیشنل ہماری ایک فرینڈشپ ہے, اور اس پہ جتنا بھی پراؤڈ فیل کریں وہ کم ہے. ابھی مجھے عید پریپریشن پہ آپ سے بات کرنی ہے کوئکلی, کہ جس طرح ابھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے تقریباً 30,000 کے قریب ہمارے پوائنٹس ہیں جہاں پہ عید کی نماز ادا ہونی ہے. اس پہ آپ سن چکے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہمیں ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے وہاں پہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنا ہے. ہمیں اس کے سینٹ اگر جب قربانی کی عید ہے اس میں بہت زیادہ جو علائشیں اور جو گند کا معاملہ ہوتا ہے اس کی کلیکشن کے لیے ڈور ٹو ڈور ہمارا جو فیلڈ سٹاف ہے وہ جائے گا, اور 1,80,000 کے قریب ہمارے ورکرز ہیں جو اپنے بیگز دے کے آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کو ڈور نوکنگ کر کے آپ کو بیگز دیں گے. اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ اس کے لیے آپ تعاون کریں. وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے پنجاب کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ تعاون کریں, اور اس طرح کا تعاون کریں کہ جو لاسٹ ایئر جو ایک سکسیس سٹوری بنی تھی ہم اس سے بہتر پرفارم کرنے کے لیے لوگوں کی جو ان کی جو ایک بنیادی ایک بیسک آسکنگ ہے کہ ہمیں بھی اس ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع دیں جو ڈیولپڈ کنٹری میں گزارتے ہیں. تو ایک سکسیس سٹوری بننے جا رہی ہے, جس کے لیے چیف منسٹر کی ہدایت ہے کہ یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. ہم نے آپس میں کوآرڈینیشن کریٹ کر کے تمام ڈپارٹمنٹس نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ بھی پیش ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ان انٹرپٹیڈ جو واٹر سپلائی ہے اس کو انشور کریں. اور جب پچھلے سال جب یہ دن تھے جب پریپریشن ہو رہی تھی اس وقت ہمارے پاس 5 واساز تھے. اس وقت لاہور, پنڈی, ملتان, فیصل آباد اور گوجرانوالا تھے. آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور مریم نواز شریف کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ سے آج 41 ڈسٹرکٹ میں واساز موجود ہیں. اس کا واضح طور پہ فرق آپ کو نظر آئے گا, اور باقاعدہ طور پہ ڈیوٹی روسٹر کے ساتھ رسپانسبلٹیز فکس کر دی گئی ہیں. ہمارے 21,000 جو ہمارے امپلائیز ہیں واسا کے وہ انشور کریں گے کہ ہم ان انٹرپٹیڈ واٹر سپلائی کو جاری رکھیں. اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو اربوں روپے پہ جس کا ایک جو اس کا والیوم ہے وہ اس وقت اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے, اور کیونکہ ٹائم لائن اتنی بہت کم ہے اور یہ مونسون سے پہلے ہمیں اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی بہت سارے ڈیولپمنٹ ورکس جو ہیں پورے پنجاب کے شہروں میں, خواہ وہ لوکل گورنمنٹ کا ہو خواہ وہ ہاؤسنگ کا ہو. اور میں لاہور اسپیسیفک بات کروں گا تو وہ بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نماز عید ادا ہونی ہے اور مساجد کے ارد گرد جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے لیے بھی ہمیں CM کی ڈائریکشن ہے کہ فوری طور پہ جتنی بھی منیمم ڈسٹربنس ہو اس کے ساتھ ہم اپنے کام کو آگے لے کے چلیں. اس کے لیے بھی میں آپ کو لاہور اسپیسیفک بھی بات کروں گا کہ جی لاہور میں ہمارے اس وقت جو لہر پروگرام ہے, جو لاہور کے جو ہیریٹیج ریوائول کا جو نام سے جو پورے لاہور پرانا لاہور جو ہے وہ اس وقت اس میں الحمدللہ اس کا نیا ایک فیس ابھر کے سامنے آ رہا ہے. اس پہ بھی جو کام ہے اس کے لیے بھی ہماری تیاری موجود ہے کہ ہم نے لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اور وہ اپنی جو گزرگاہیں ہیں اور جو نماز کے لیے خواہ وہ داتا حضور کی مسجد ہو جہاں پہ سب سے بڑی اسمبلنگ ہوتی ہے, خواہ وہ ناصر باغ میں اسمبلنگ ہو جو اوپن ایئر میں جو اسمبلنگ ہوتی ہے, خواہ وہ بادشاہی ماسک میں ہو, یہ پرانا شہر ہے یہاں پہ سب سے بڑی لاہور میں جو اسمبلنگ ان 3 جگہوں پہ ہوتی ہے. ان تینوں جگہوں کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنی سہولت مل سکتی ہے لوگوں کو سہولت دیں. اس کے بعد مجھے آپ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات کرنی ہے کہ جو ایک سیڈ انسیڈنٹ جس کو کوڈ کیا ہے جو کل بدقسمتی کے ساتھ جو ٹرین پہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد ہمارے ایک میراتھن سیشن ہوئے ہیں, ہم نے اسپیشل ارینجمنٹس کیے ہیں اور باقاعدہ طور پہ جو منڈیاں ہیں جن کی تعداد اس وقت پنجاب میں
وہ 250 کے قریب ہے. ان کی مانیٹرنگ جو ہے باقاعدہ اس کی کیمراز کے ذریعے ہو رہی ہے, اور جو اس کا جو لیول ہے اس کو ریز کر دیا گیا. پہلے وہاں پہ ایک انسپیکٹر تھا, اب اس سے زیادہ رسپانسبل آفیسر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. ڈیوٹی ڈپلائمنٹ 3 tiers میں کر دی گئی ہے. جتنے بھی ہمارے جو مساجد ہیں اس میں جو والنٹیئرز ہیں ان کو فوری انگیج پہ آلریڈی ہمارے ساتھ انگیج تھے, فوری انگیج کیا گیا. ہمارے 45,000 کے قریب جوان جو ہیں وہ پورے کا پورا وہ جو ٹائم ہے جو نماز کا ہے اس میں وہ الرٹ پہ رہیں گے. ہمارے پاس انکلوڈنگ مائی سیلف جتنی کیبنٹ ہے سب کو یہ سی ایم کی ڈائریکشن ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں, ہم عید کے تینوں دن سیکورٹی پوائنٹ آف ویو کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم آن ٹور رہیں گے. اور ہم باقاعدہ طور پہ فیلڈ میں جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں, خواہ کسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں, خواہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کے آفیسرز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رہیں گے. اور کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے ہم ہمہ وقت تیار رہیں گے. اس میں مجھے یہ بھی بات کوٹ کرنی ہے کہ جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کوآرڈینیشن کے لیے کہ ہمارے جو بیک اپ پہ ہمارے جو دوسرے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی ہماری کوآرڈینیشن موجود ہے, اور جس وقت بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی ان کو ہم کال کر سکتے ہیں. ہم نے انشور کرنا ہے کہ نہ صرف یہ عید کے دن, کیونکہ یہ چیلنج ہے, اس کو تو ہم نے ہر صورت میں جو اللہ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے اس کو ہم نے ہر صورت میں جو اس کی جو سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کے جتنے ارینجمنٹس ہیں جو بتائے جا سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ہڈن ہے ان کے بھی ہماری پورا فوکسڈ ہے. ہر چیز کیمرے کے ساتھ ڈیجیٹلی مانیٹر ہو رہی ہے. کنٹرول رومز میں ہماری جو ڈیوٹی روسٹرز موجود ہیں اس میں ہم خود بھی جائیں گے, خود بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اور جو فیلڈ میں جو ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے اس پہ بھی پراپر ایک سسٹم بن چکا ہے, اس کو چیک کریں گے, خود بھی رینڈملی بھی دیکھیں گے, اس کو اسپیسیفک ہو کے بھی دیکھیں گے. ہر چیز کیمرے کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوگی, اور کوشش کریں گے کہ کسی قسم کا لوپ ہول سامنے نہ آئے, اور بڑا پیسفلی ہم اس ایونٹ کو جو ہمارا عید ہے اس کے 3 دن ہم خیر وعافیت کے ساتھ نکال سکیں. ایک چیز میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ یوم تکبیر بھی اس میں عید سے اگلے دن یہاں پہ 28 مئی کا دن بھی ہے, تو اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے. اور جس طرح یہ ایران امریکہ جو وار ہے اس میں جو سچویشن جو سامنے ابھر کے آئی ہے اس میں ایران کی آسکنگ کیا ہے, ایران آپ سے کیا مانگ رہا ہے, دنیا سے کیا مانگ رہا ہے. ایران کہتا ہے کہ مجھے ڈکلیئر کرو کہ جی میں سپر پاور ہوں. مگر یہی چیز آج سے 30 سال پہلے یہی پریشر اسی طرح کے ماحول میاں نواز شریف پہ بھی آیا تھا, اور میاں نواز شریف نے وہ کر دکھایا تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اس کو بھی ہم نے ہر صورت میں یاد رکھنا ہے. اور میری یہ سوچ ہے کہ اگر آج گیج کریں, اگر آج ہم دیکھیں کہ 30 سال پہلے یہی اسٹیٹس, یہی وار تھریٹ, اسی طرح کا اگر سچویشن جو 28 مئی آج سے 28-30 سال پہلے جو سچویشن تھی, اسی طرح کا پریشر امریکہ کا یا دوسری جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا تھا, اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے اس کو, ہماری لیڈرشپ نے, میاں نواز شریف نے نہ صرف اس کو ناقابل تسخیر بنایا اس وقت, اور نہ صرف اپنی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام پریشرز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کا نام رہتی دنیا تک اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے انہوں نے کیا. وہ دن بھی ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے, اور اس کو بھی ہم نے کیونکہ جو ہمارے جو مخالف ہیں, جو ہمارے جو ہم سے جیلس جو ہمارے جو پارز ہیں, وہ ہمیشہ وہ چاہیں گی کہ ہر وہ دن جس میں قوم نے کوئی گین کیا ہے اس کو ہٹ کریں. اس کو بھی ہم نے باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا. اور آخر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا باکو وزٹ ہے اس پہ بھی جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو وہ بھی زیادتی ہے کہ جو اپنی چھت اپنا پروگرام, اپنی چھت اپنا گھر پروگرام انٹرنیشنل لیول پہ اس کو اکنالج کیا گیا. اور آج جب ہم نے جو باکو کا وزٹ کیا اس میں 1 لاکھ کے قریب جو گھر ہیں, جو فیملیز ہیں, وہ فیملیز اپنا اسٹیٹس چینج کر کے اپنے رینٹل اسٹیٹس سے نکل کے اپنے گھر میں آباد ہوئی ہیں. اس کی اکنالجمنٹ ورلڈ اربن فورم میں چیف منسٹر مریم نواز شریف نے جس طرح سے پاکستان کا اور پنجاب میں بسنے والے 14 کروڑ عوام کا جس طرح سے سر فخر سے بلند کیا, اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ شمولیت کی, اور مجھے موقع ملا کہ میں کئی گھنٹے وہاں پہ ایز اے منسٹر
मिनिस्टर हाउसिंग वहाँ पे बैठा, और जैसे ही इनाग्रेशन हुई उसके बाद से लेके एंड स्पीच तक मैंने वहाँ पे सुना। जिस तरह की पजीराई ये अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को मिली, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझूंगा कि ये इस वक्त दुनिया का, अगर आप हाउसिंग सेक्टर में बात करें तो दुनिया का 5वां बड़ा प्रोजेक्ट बन के ये सामने आया है। और अगर आप मॉर्टगेज मॉडल की बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 प्रोग्राम इस वक्त बन चुका है। और हमारे जो पवेलियन था उस पर भी जो लोगों की इंक्वायरी थी, इंक्लूडिंग जो नोटेबल्स हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, सऊदी एम्बेसडर वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ पे जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं उनकी जो डॉटर्स थी उन्होंने विज़िट किया, और उन्होंने इसी को एक्नॉलेज किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इस तरह का प्रोग्राम का होना ये बड़े चंबे की बात है। उस पर जिस अच्छे अल्फाज के साथ उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को अप्रिशिएट किया, वो भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हात थे। मैं ये चाहूँगा कि आपके ज़रिए ये डिस्कस करूँ कि ना सिर्फ ये अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सिर्फ ये 1 लाख फैमिलीज़ की बात नहीं मैं कर रहा, इसमें हम जून तक 1,60,000 घर जो है वो उनकी लोन की डिसबर्समेंट हो जाएगी, और डेली बेसिस पे 500 के करीब जो घर हैं वो कंप्लीशन का जो है ना एक जो यार्डस्टिक है उसको क्रॉस करते हैं। और ये जून के बाद जो नेक्स्ट एनुअल ईयर है उसमें मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हमें हिदायत है कि 1 लाख फैमिलीज़ को आप एनुअली घर देने के प्रोग्राम की तैयारी रखें। मीनिंग देयर बाय कि जब ये टर्म कंप्लीट होगी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 लाख घर जो हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनका स्टेटस चेंज कर चुके होंगे। और ये देखिएगा, इसको याद रखिएगा कि ये नारा किसका था, और अल्लाह ताला ने इसको इम्प्लीमेंट करवाने का जो एक था मौका था वो किसे दिया। तो इसकी जितनी पजीराई की जाए, इसमें मेरा ख़ुद भी मरियम नवाज शरीफ के डेली बेसिस पे एक सैकड़ों की तादाद में उनके इनिशिएटिव आते हैं, और हर इनिशिएटिव खा वो एजुकेशन सेक्टर में हो तो उसमें लैपटॉप की डिस्ट्रीब्यूशन, खा वो हेल्थ सेक्टर में हो तो उसमें मोबाइल व्हीकल्स की बात होती है, फ्री मेडिसिन की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो 30,000 किलोमीटर जो रोड्स हैं उनकी बात होती है। अगर आप उसमें ट्रांसपोर्ट में बात करें तो बसेस की इनोवेशन है उसकी बात होती है। सो किसी भी जगह पे जाएं मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सपोर्टिव कार्ड्स दिए गए हैं। इसमें सुथरा पंजाब की बात हो तो लाखों लोग आपको आपकी जो बेसिक नीड है आपकी सफाई सुथराई उसको प्रोवाइड करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो उसमें जो क्राइम को ज़ीरो करना, ये ऐसे शानदार कारनामे हैं जिनकी जितनी पजीराई की जाए कम है। मगर ये जो अपनी छत अपना प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम दे आर ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बट ये जो अपनी छत अपना घर है इसमें तो लोगों की ज़िंदगी चेंज होते हुए देखी है। इसमें तो वो बंदा जो किराए पर रुल रहा होता था, मैंने लोगों को रोते हुए कहते हुए देखा है कि हमारा तो लाइफ स्टेटस चेंज हो गया, लोग हमें बुलाते नहीं थे, इनको छोड़ो ये तो किराए पे रहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने ना सिर्फ छत दी है, वो उस तरह की इज्जत दी है जो शायद हमने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। और उसकी आई विटनेस बने मैं और हमारी बहन, हमने जब वहाँ पे बाकू में जाके जब ये चीज़ें देखी और जिस तरह से पजीराई मिली मरियम नवाज शरीफ को इस प्रोग्राम को लेके, वो एक अपनी मिसाल आप है। इसके लिए हमें दिल खोल के जितना भी हम चाहें इसको बाकायदा तौर पे ये कह सकते हैं कि वी फील प्राउड ऑफ मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज शरीफ ने वो कर दिखाया जो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में लोग इसको ज़रूर एग्जाम्पल कोट करेंगे कि कोई ऐसा लीडर आया जिसने 1 साल में लाखों लोगों को इज़्ज़त की छत दी।